کون سا پلیٹ فارم ہے ایسا؟ دیکھیں لوگوں کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، رائٹ. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب یہ چوائس نہیں رہی کہ ڈیجیٹل کسی بزنس کو کرنا ایک چوائس نہیں رہی، یہ ایک مجبوری ہے. اب کوئی بھی بزنس ہے پاکستان میں اگر وہ آن لائن نہیں ہے یا اس کی پریزنس نہیں ہے تو اٹ مینز وہ 10 سال پیچھے بیسیکلی. وہ دھوم ہی نہیں مچتی نا اس کی، آپ کو کہیں مین سٹریم پہ نظر ہی نہیں آتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈیمانڈ ہے، رائٹ. سو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کہیں جی میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں تو آپ وہ اسکل سیکھ لیں اور ان بزنسز کو سروسز دے دیں. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم کلائنٹ کہاں فائنڈ کریں، کیا کریں؟ میں کہتا ہوں آپ اپنے گلی محلے میں جائیں. گلی محلے میں ہر ڈاکٹر بیٹھا ہے، ہر کریانہ سٹور بیٹھا ہے، ہر پراپرٹی ڈیلر بیٹھا ہے. آپ ان کو کہیں میں آپ کے لیے لیڈ جنریٹ کرتا ہوں ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، میں آپ کی کنسلٹیشن بک کرتا ہوں، آپ 30% مجھے دیجیے گا، 70% آپ دیجیے. ڈاکٹرز پوری دنیا میں اس وقت اپنی سروسز دے رہے ہیں. جی بالکل. ہم بہت سارے ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہے ہیں اور ہمیں ریلائز ہو رہا ہے کہ ان کو بالکل پتہ نہیں ہے. وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس علاقے کے ہیں تو ہمیں اس علاقے کے لوگ ہی آئیں گے. یہ ایگزامپل ہے. اسی طرح سے اگر آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے، ڈینٹسٹ ہے، کچھ بھی ہیں، بیوٹی پارلرز ہیں، مطلب یو نیم اٹ، ایوری بزنس ریکوائرز کلائنٹ. اینڈ وہ کلائنٹ اب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آئیں. آپ کو مارکیٹنگ کرنی ہے، اور مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے؟ سوشل میڈیا کے تھرو، ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو. پاکستان میں اس وقت تقریباً 8 سے 9 کروڑ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا ڈیلی یوز کرتے ہیں. ڈیلی اتنی عوام ہے. تو آبویسلی ان لوگوں کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے، اور ایسے لوگ جو کہ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا لائیو. اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسے ہمیں فائنڈ ہوگا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے. اب یہ فون ہے آپ کے پاس، میں نے فون پہ کوئی پروڈکٹ اپنے گھر میں بیٹھ کر بولی اور میں نے فون اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس فون نے میرے وہ کی ورڈ سن لیے. اب اس یہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی آپ نے گھر بات کی ہے بیڈ شیٹس ٹھیک کر دینا، بیڈ شیٹس پلیز. اب بیڈ شیٹس ٹھیک ہوئی ہیں تو بیڈ شیٹس کا کی ورڈ موبائل نے سن لیا. آپ نے موبائل سوشل میڈیا آن کیا، بیڈ شیٹس کے ایڈز نظر آ رہے. تو جو بیڈ شیٹس بیچتا ہے اس کو پتا ہے اب یہ بیڈ شیٹس کی بات کر رہے ہیں، اب وہ اس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ پاکستان کی بات ہے. اب آپ اٹھا لیں پوری دنیا کے ٹاپ 10 GDP کنٹریز، آپ دیکھ لیں کہ سب سے جو زیادہ گروئنگ کنٹریز ہیں وہ کون سے ہیں؟ لگزمبرگ سب سے گرو کر رہا ہے اس وقت، فن لینڈ سب سے خوش لوگ ہیں، رائٹ. امریکہ کی کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جیسے آپ ایگزامپل لے لیں، ٹیکسس کی ایگزامپل لے لیں، لاس اینجلس لے لیں. لاس اینجلس میں 6 کروڑ لوگ رہتے ہیں. تو آپ امریکہ کو ٹارگٹ نہ کریں، آپ لاس اینجلس کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں. سب سے امیر لوگ کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، آپ وہاں پہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں پاکستان میں بیٹھ کر. اور کیسے ٹارگٹ کریں کہ سوشل میڈیا کے تھرو اپنے سکلز کو بیچیں. یہ تب جب آپ کے پاس پیسے نہیں. اب آپ کے میں کیا سکل سیکھوں؟ سکلز بے تحاشا سکل ہے. اب یہ جو یہاں ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا سکل ہے ویڈیو ایڈیٹرز کا. ایوری ون ریکوائر اے ویڈیو. اب ویڈیو کا دور ہے، کانٹینٹ کا دور نہیں ہے، ریلز کا دور ہے. ویڈیو ایڈیٹر ہے تو وہ تو اس کی تو بہت پوری دنیا میں مانگ ہے. ویڈیو ایڈیٹنگ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے چیزوں کو آسان بنا سکتے ہیں. AI کا دور ہے. ای کامرس جیسے میں نے کہا کہ آپ آن لائن ہر چیز بیچ سکتے ہیں. یو نیم اٹ. میں آپ کو 100 چیزیں گنوا دوں گا لیکن وہ پھر لوگ کہیں گے میں کیا کروں 100 چیزوں میں سے. اچھا اب ایک یہ چیز ہے، کیا ان لوگوں کے لیے بھی آپشن ہے اسکل کی؟ تو آپ نے بات کی وہ لوگ آبویسلی جو کم پڑھے لکھے ہیں. میں بہت زیادہ لوگوں کو ایسے جانتی ہوں جن کی ایجوکیشن اتنی ہے نہیں بٹ وہ بڑے کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ منتھلی ان کی انکم ہے. سو ان کے لیے کوئی سجیشن اگر آپ دینا چاہیں؟ میں تھوڑا سا اس سجیشن سے پہلے میں پچھلے دنوں سٹیٹس HEC کے یہ دینا چاہوں گا کہ HEC نے کہا جنہوں نے ڈگری کی ہے اور ماسٹرز کیا ہے وہ 80% لوگ فارغ بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے سکل سیکھے ہیں ڈگری کے بغیر وہ 90% لوگ ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں. دس از ہاؤ 80% لوگ وہاں فارغ ہیں اور سکل سیکھے 90% لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ سجیشن کہ جی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ میں ود ڈیو ریسپیکٹ ملک ریاض آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں کہ بزنس مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہاں پر آپ علیم بلے کو دیکھ لیں، اس کو پتا ہے کہ ریڑھی کہاں لگانی ہے کیونکہ یہاں پہ رش آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی ایسی کیپیسٹی ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو یہ چیز پسند ہے. تو مقصد ہے کہ بزنس مائنڈ سیٹ بنانا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو بزنس کرتے ہیں، بزنس سکھاتے ہیں یا بزنس کی بات کرتے ہیں. آپ کے دوست ہی ایسے ہوں گے جو کہ ہمیشہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں گورنمنٹ پہ
ہمیشہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک پہ تنقید کر رہے ہیں. ایسے دوست بنائیں جو بزنس کی بات کریں, جو انویسٹمنٹ کی بات کریں, جو آلویز لرننگ کی بات کریں, جو اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کریں. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو کام کسی کو دیا جاتا ہے وہ پرسنالٹی کی بیس پہ دیا جاتا ہے, اور پرسنالٹی تب بنتی ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہ نہیں ہے کہ گھر کچھ باہر کچھ. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ بنانا. یہ جو بھی کامیاب لوگ ہیں وہ سارے پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور یہ کہ آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ فوکسڈ اپروچ. بالکل. اچھا, اب ایسا بھی ہے کہ کچھ اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو لوگ کام کریں, ایک دم سے پیک آتا ہے, پھر ایک دم سے وہ بیٹھ جاتا ہے کام ان کا, تو لوگ وہاں پہ بھی گھبرا جاتے ہیں. اس میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں کون سے ایسا یہ ہارٹ بیٹ ہی ہے بیسیکلی. کون سی ایسی چیز ہے جو سیدھی چلتی رہتی ہے؟ کوئی بھی اس دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو سیدھی چلتی ہے. نیچے اوپر نیچے اوپر ایسی ہی چلتی ہے. ہر چیز ایسے چلتی ہے. ہماری باڈی بھی ایسے چلتی ہے, ہمارا دل بھی ایسے چلتا ہے, اوپر نیچے. دیٹس ہاؤ اٹ از. کوئی بھی اوور نائٹ سکسیس ہے ہی نہیں. کسی بھی کامیاب انسان کی سکسیس دیکھنی ہے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ ایک دن میں کامیاب ہوا. اگر تو پھر کامیاب ہے تو وہ تو پھر وراثت میں لے لیا کہ والدین کے پیسے دے تو آپ نے لے لیا, تو وہ کامیابی چلا. اصل میں جو اپنا سیلف میڈ ہے وہ آپ کو زیرو سے ہی شروع کرنا ہے. وہ آپ نے آج شروع کرنا ہے, تو اس کے لیے کنسسٹنسی چاہیے. سائمن سینک کی ایک بڑی زبردست بک ہے جس میں اس نے ہزاروں لوگوں سے انٹرویو کیا جو سکسیسفل تھے, کہ وہ کیوں سکسیسفل ہوئے اور باقی لوگ کیوں سکسیسفل نہ ہوئے, جو ایک ہی کلاس میں بیٹھتے تھے اور ایک ہی طرح سیکھتے تھے. تو اس میں 3 چیزیں بتائی گئی کہ ان میں کامیاب لوگوں میں کنسسٹنسی تھی, اس میں ڈسٹریکشن نہیں تھی. ڈسٹریکٹ بڑے ہوتے ہیں کہ آج آپ نے کہا کہ جی یہ کر لیں, دوسرے نے کہا یہ کر لیں, ڈسٹریکٹ ہو. تیسرا یہ کہ فوکسڈ اپروچ بڑی ہے, کہ لگے رہے کہ میں فوکس سے اب کام کر رہا ہوں. ہمارا یہ موبائل جو ہے یہ سب سے زیادہ اچھا بھی چیز ہے, لیکن برائی بھی اس میں ہے کہ جب بھی میسج آتا ہے تو آپ فوراً سے سب چھوڑ کر میسج دیکھتے ہیں, تو آپ فوکسڈ نہیں ہیں. تو یہ کہ یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, اور آپ نے فوکسڈ اپروچ کے ساتھ ایک میسج آپ کو 60 سے 90 منٹس آپ کے فوکس اپروچ کو ڈائیورٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. اب کون سا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس کا آپ کو انتخاب کرنا ہے؟ فیس بک, انسٹاگرام, اس کے علاوہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان میں سے اب لوگ سلیکشن کرنے میں بھی نا, کچھ لوگ کہتے ہیں ٹک ٹاک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. تو ایز اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں 3 پلیٹ فارمز پاکستان میں اس وقت بزنس کے لحاظ سے, سروسز کے لحاظ سے بہت زبردست ہیں. فیس بک اوبویسلی, انسٹاگرام اینڈ ٹک ٹاک, جو کہ بہت زیادہ اس وقت پوری دنیا جس کو یوز کر رہی ہے. اگر یہ 3 پلیٹ فارمز پہ آپ کو بیچنا آ گیا تو اٹس سوشل کامرس کا دور ہے, جس میں اس وقت بلینز آف لوگ ہیں. پاکستان میں تو کروڑوں لوگ ہیں, لیکن بلینز آف لوگ ہیں. 8 ارب کی آبادی ہے اور 6 ارب 6.2 بلین لوگ ہیں ان پلیٹ فارمز پہ. تو مطلب آپ کے پاس اتنی بڑی دکان ہے, یہ وہ the world is your market place. پاکستان اب مارکیٹ پلیس نہیں ہے, the world is your market. بالکل. سو آپ کے پاس آپشنز بے تحاشا ہیں, آپ گھر بیٹھ کے بھی کھانا بنا سکتے ہیں اچھا, تو آپ وہ بھی اپنے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو بیچ سکتے ہیں. بٹ اس میں نا ایک وہ نکالوں سے ہوشیار رہنے والا بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہر جگہ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے اوبویسلی آپ کو ایک پراپر رجسٹریشن کمپنی کی ہونی چاہیے. آپ فزیکل اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے. یہ آپ کے بزنس فیلئر میں بھی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے, کہ اگر آپ نے کہیں پر بھی کچھ اچھا بڑا سسٹم چل رہا ہے, 1-2 جگہ پر آپ کا کام خراب ہوا تو بس آپ اس لسٹ میں چلے گئے کہ اب آپ پہ کوئی نہیں ٹرسٹ کر رہا. دیکھیں نیگیٹو ریویوز, نیگیٹو کامنٹس, یہ سارے تو آئیں گے, تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بیسیکلی اگر ایک نیگیٹو آتا ہے تو آپ نے 30-40 پازیٹیو ریویوز بھی لیے ہوئے, 30-40 لوگ خوش بھی ہیں. سٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بزنس کامیاب جب ہوتا ہے تو 100 میں سے اگر 60 لوگ آپ سے خوش اور سیٹسفائیڈ ہیں تو یور بزنس از سکسیسفل. تو آپ نے ہر کسی کو خوش نہیں کرنا, آپ نے 100 میں سے 100 لوگوں کو خوش نہیں کرنا. 100 میں سے 60% لوگ اگر سیٹسفائیڈ, دین یور بزنس ول کنٹینیو رننگ, بیکاز وہی آپ کے لیے ایک برانڈ ایمبیسڈرز بن چکے. تو اگر تو آپ یہ فکر کریں گے کہ ایگزسٹنگ لوگوں کی نہ فکر کریں گے اور نئے لوگوں کی فکر کریں گے, تو پھر اوبویسلی یو ول ناٹ بی ورکنگ لانگ ٹرم. صحیح. تو ہم بہت سارے ولاگرز کو دیکھتے ہیں اپنی جہاں کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, آپ اپنی پرسنل لائف بھی جو ہے وہ, ایون ٹک ٹاک پہ بہت سارے لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کنٹینٹ
जो है ना वो कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल ही नहीं है, बट लोग उन्हें देख रहे हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं? आई थिंक मैं उनका कसूर कहता ही नहीं हूँ, उनका कसूर है ही नहीं, ये कसूर है देखने वालों का। ये जो देख रहे हैं, बेसिकली वो देख रहे हैं तो ये बना रहे हैं ना, लोगों को ये चीज़ पसंद है। इमेजिन करें कि जर्मनी में लोग सर्च कर रहे हैं कि मैं अपने स्टार्टअप्स छोटे छोटे कैसे क्रिएट करूँ गूगल पे, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, कभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, गूगल पे क्या सर्च करते हैं, पिछले साल क्या सर्च किया और क्या क्या स्कैंडल्स को सर्च किया, दिस इज व्हाट पीपल आर सर्चिंग। तो ये लोग हैं, तो ये माइंडसेट लोगों का चेंज होना है, ना कि ये हर वक्त ही कि जी अच्छा मैंने पिज्जा खा लिया आज मेरी पता नहीं क्या है, हम क्या करें। बिल्कुल सही बात है, बट अब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जो भी हुनर है, घरेलू खवातीन है तो बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको स्टिचिंग आती है आप बहुत अच्छा काम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, मेकअप आता है, इवन आप कुछ सजेशन घरदारी के हवाले से भी देना चाहती तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। इंतखाब आपका अपना है, टाइम निकालें और बस लगे रहें तो इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।